بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا اردو کا ٹیچر عطاء الرحمان. آج ہم لیکچر نمبر 7 میں جو پڑھیں گے سر سید احمد خان. یہ تعارف ہے ان کا آج، اور ان کی سن پیدائش 1817 سے لے کر 1898 تک ان کی زندگی کا دورانیہ تھا. یہاں ہم سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات کے بارے میں بھی کچھ پڑھیں گے، کچھ ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے. سر سید کے مورث اعلیٰ شاہ جہاں کے عہد میں ہندوستان آئے تھے. یہاں پر وقت کی کمی کی وجہ سے مشکل الفاظ اور ان کے معنی پہلے سے لکھ دیے گئے ہیں تاکہ آپ کے ٹائم کی بچت ہو. تو مورث اعلیٰ سے مراد سر سید احمد خان کے آباء و اجداد اور بزرگ، ان کے جو بڑے تھے، جب وہ شاہ جہاں کے عہد میں ہندوستان آئے تھے تو اس وقت مغلیہ دربار کے بڑے عہدوں پر فائز رہے. وہ کیونکہ بہت لائق و فائق لوگ تھے اس وقت. سر سید احمد خان کے جو آباء و اجداد تھے، جو بزرگ تھے، جو بڑے تھے، تو ان کی قابلیت کی وجہ سے ان کو مغلیہ دربار میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیا گیا. فائز کرنا، تقرر ہونا، مطلب ان کو جابس دینا، ان کو نوکریاں دینا. اس وقت ان کی جو جابس تھیں وہ مغلیہ دربار میں تھیں. سر سید نے رواج زمانہ کے مطابق تعلیم پائی. سر سید احمد خان نے اس زمانے میں جو رواج تھا تعلیم حاصل کرنے کا، اسی حساب سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، مطلب عمدہ تعلیم حاصل کی. رواج زمانہ، رواج کے مطابق اس وقت جو رواج تھا، اس وقت جو اعلیٰ تعلیم تھی، انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی. سب سے پہلے عدالت میں بطور سر رشتہ دار کام کیا. عدالت میں انہوں نے مطلب جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جج کے ساتھ جو ان کے اس وقت محرر ہوتے ہیں، ویسا انہوں نے کام کیا. ان کے ساتھ وہ کام کرتے تھے جج کے ساتھ. پھر ترقی کرتے کرتے منصف ہو گئے، اور آخرکار ان کی قابلیت کی بنا پر ان کو پھر منصف بنا دیا گیا. منصف کا مطلب ہے انصاف کرنے والا. یہاں پر آج کل ان کو شارٹ ٹرم میں مختصراً ہم جج کہتے ہیں. سرکاری ملازمت کے باوجود سر سید مسلمانان ہند کی اصلاح کے لیے برابر کوشاں رہے. سرکاری ملازمت کے باوجود مطلب یہ ہے کہ اس وقت انگریزوں کی سرکار تھی، انگریزوں کی حکومت تھی، اور ان کی حکومت، ان کی سرکار کے ہونے کے باوجود بھی سر سید احمد خان مسلمانان ہند کی اصلاح کے لیے برابر کوشاں رہے. مطلب اس وقت ان کی حکومت کے خلاف باتیں کرنا، یا مطلب مسلمانوں کے لیے مسلسل کوشش کرنا. یہاں پر ہم نے اصلاح لکھا ہے. اصلاح کا مطلب بہتری. کن کی بہتری؟ مسلمانان ہند کی بہتری. مسلمانان ہند کی بہتری کے لیے برابر کوشاں رہے. کوشاں کا مطلب مصروف رہنا، کوشش کرنا. تو سر سید احمد خان نے اپنی ملازمت کی پرواہ کیے بغیر مسلمانان ہند کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہے، اور مسلسل ان کے لیے بہتری کی کوشش کی. انہوں نے پہلے ایک انگریزی اسکول مراد آباد اور غازی آباد میں کھولا. انہوں نے اس وقت کی تعلیم اور اس وقت کی زمانے تعلیمی رواج کے مطابق انہوں نے ایک انگریزی اسکول کھولا مراد آباد میں، اور دوسرا اسکول کھولا غازی آباد میں. 1875 میں علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی، اور اسی طرح علی گڑھ کالج جو کہ آج بھی ہندوستان میں موجود ہے، اس کی بنیاد 1875 میں سر سید احمد خان نے اپنے ہاتھوں سے رکھی، جو بعد ازاں ہندی مسلمانوں کا سب سے اہم تعلیمی، سیاسی اور ادبی مرکز قرار پایا. بعد میں وہ یونیورسٹی، وہ کالج ترقی کرتے کرتے مسلمانوں کی ایک اہم تعلیمی، سیاسی اور ادبی مرکز. ادبی مرکز مطلب یہاں پر لکھا گیا ہے ادبی مرکز، تعلیمی مرکز. ایک بہت بڑے تعلیمی مرکز کی شکل میں وہ آباد ہونے لگی.
انگریزی سے اردو میں تراجم کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ پھر انہوں نے انگریزوں کی جو کتابیں تھیں، جو اچھی کتابیں تھیں جن سے مسلمانان ہند مستفید ہو سکتے تھے، انہوں نے ان کے تراجم کے لیے ایک سوسائٹی قائم کی۔ اس سوسائٹی کا نام تھا سائنٹیفک سوسائٹی۔ ان کی اسی سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد بھی سر سید احمد خان نے رکھی۔ 1870 میں علمی و ادبی رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ اسی طرح ان کی ایک اور تعلیمی خدمات میں ایک جو ہے وہ ہے ایک ادبی رسالہ جاری کرنا جس کا نام تھا تہذیب الاخلاق۔ اس رسالے کی پروردہ نسل نے ہماری اجتماعی زندگی پر گہرے اثرات ڈالے۔ اس رسالے کی پروردہ نسل جو پہلے والی نسل تھی، مطلب جو ہمارے بڑے تھے، جو ہمارے تعلیمی لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے اس زمانے میں جو بڑے تھے، انہوں نے اس رسالے میں جو کچھ لکھا اور مسلمانان ہند کی جو کاوشیں تھیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے جو کچھ لکھا، ان کے ہماری اجتماعی زندگی پر بہت گہرے اثرات پڑے۔ سر سید نے اردو میں مضمون کی صنف کو رواج دیا۔ سر سید نے اردو مضمون کی صنف، مضمون اس وقت مطلب جسے اردو میں ہم ایسے کہتے ہیں کہ ایسے کیسے لکھنا چاہیے، کس طرح لکھنا چاہیے، اس کی شروعات، اس کی جو اختتام ہے وہ کیسے ہونا چاہیے، تو اس صنف کو انہوں نے رواج دیا۔ صنف کہتے ہیں قسم کو۔ تو ادب میں، اردو ادب میں جو مضمون کی صنف ہے اس کو مزید بہتر کیا، مزید پروان چڑھایا اور اس کو مزید بہتر شکل دی۔ خود کثرت سے مضامین لکھے اور اپنے رفقا سے قومی، تعلیمی، مذہبی، اخلاقی موضوعات پر مضامین لکھوائے۔ انہوں نے خود بھی بہت سے مضامین لکھے، بہت سے ٹاپکس پر بہت سے جو ہیں مضامین لکھے اور اپنے رفقا کہتے ہیں دوستوں کو، یار دوست، ان سے جو ملنے والے ہیں، ان سے تعلقدار کو، یار دوست کو رفقا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے رفقا سے بھی قومی، تعلیمی، مذہبی، اخلاقی موضوعات پر مختلف مضامین لکھوائے۔ سر سید کا اسلوب نگارش سادہ، سہل، بے ساختہ اور تصنع سے پاک ہے۔ سر سید احمد خان کا جو اسلوب نگارش، اسلوب کہتے ہیں طریقے کو، نگارش لکھنا نگارشات جو انہوں نے لکھیں، ان کا جو طریقہ تھا وہ بہت زیادہ آسان، سادہ، بے ساختہ کا مطلب اچانک منہ پہ آ جائے کوئی بھی بات، کوئی بھی الفاظ، کوئی بھی بات جب اچانک منہ پہ آ جائے اسے کہتے ہیں بے ساختہ۔ اور تصنع سے پاک ہے بناوٹ، تصنع کہتے ہیں مصنوعی، تصنع نکلا ہے مصنوعی سے۔ مصنوعی کا مطلب جو لوگ خود سے ایک چیز بناتے ہیں جس کا کوئی خاص مطلب یا معنی نہیں ہوتا۔ تو سر سید احمد خان نے جو مضامین لکھے وہ تصنع سے پاک تھے، مطلب آرٹیفیشل نہیں تھے، بے ساختہ اور سہل تھے۔ بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کا کہنا ہے، جو بابائے اردو سے کہتے ہیں ڈاکٹر مولوی عبدالحق، انہوں نے بہت سے مضامین لکھی، بہت سی کتابیں لکھی، شاعری بھی کی۔ ان کا کہنا ہے کہ من جملہ بے شمار احسانات کے جو سر سید نے ہماری قوم پر کیے، ان کا بہت بڑا احسان اردو زبان پر ہے۔ من جملہ بے شمار، بہت زیادہ، جو ہم ابھی ہم جس کی بات کر رہے ہیں تعلیمی خدمات کی، اس کے علاوہ بھی سر سید احمد خان نے ہماری قوم پر بہت سے احسانات کیے اور اردو زبان میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ انہوں نے زبان کو پستی سے نکالا، پستی سے مطلب کمزوری سے، جو اس وقت اردو زبان کا جو زوال تھا انگریزی کی وجہ سے، انگلش کی وجہ سے، تو اس کو پستی سے نکالا، زوال سے نکالا۔ انداز بیان میں سادگی کے ساتھ وسعت پیدا کی۔ انداز بیان میں بیان کرنے کا انداز، اس میں سادگی بھی تھی اور وسعت بھی تھی، اس کو ہر انسان، ہر شخص بآسانی سمجھ سکتا تھا۔ سنجیدہ مضامین کا ڈول ڈالا۔
اور پھر سنجیدہ مضامین کی ایک شکل دی، اور اس کا یہاں پر ڈول سے مراد شکل بناوٹ ہے۔ ایک دوسرا قسم کا ڈول ہوتا ہے جو کنویں سے پانی نکالنے کے کام بھی آتا ہے، تو لیکن یہاں پر اس کا معنی شکل یا بناوٹ ہے۔ جدید علوم کے ترجمے کرائے، بے لاگ تنقید اور روشن خیالی سے اردو ادب میں انقلاب پیدا کیا۔ انہوں نے جدید علوم جو کہ اس وقت انگریزوں کے ہاتھوں میں تھیں، وہ ان علوم کے انہوں نے ترجمے کروائے اپنے رفقا کے ہاتھوں، کچھ خود انہوں نے ترجمے کرائے اور ان پر بے لاگ تنقید کی اور روشن خیالی سے اردو ادب میں انقلاب پیدا کیا۔ روشن خیالی سے مطلب جدید زمانے کی طرز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اردو کو پروان چڑھایا۔ سر سید ایک بڑے مصلح اور معمار قوم ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے منصف بھی تھے۔ وہ مصلح مطلب اصلاح کرنے والے، ایک بہت بڑے اصلاح کرنے والے، معماران قوم مطلب قوم کو بنانے والے، ان کی عمارت کھڑی کرنے والے، اور اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے۔ مطلب انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی تعلیمی خدمات کے بارے میں، اور بڑی خوبصورت کتابیں جو کہ آج بھی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں۔ انہوں نے چھوٹی بڑی 30 سے زائد کتابیں لکھیں۔ تقریریں، خطوط اور مضامین کے مجموعے ان کے علاوہ ہیں۔ ان کی اہم تصانیف میں، اہم کتابوں میں آثار الصنادید، رسالہ اسباب بغاوت ہند، تبیین الکلام، خطبات احمدیہ اور تفسیر قرآن شامل ہیں۔ یہ ان کی وہ مشہور کتابیں ہیں جن کو آج بھی یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے، جن میں آثار الصنادید، رسالہ اسباب بغاوت ہند، تبیین الکلام، خطبات احمدیہ اور تفسیر قرآن شامل ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آج اس لیکچر کے ساتھ ہی ہم اپنا یہ ختم کرتے ہیں، ان کا تعارف ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ کل ہم 8ویں لیکچر میں ان کا ایک مضمون ہے کاہلی، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔